السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤ تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں میری شادی عمر سے کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، اس کا کام بھی کوئی اتنا اچھا نہ تھا۔ میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگا کرتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر سے جان چھڑوا دو۔ میری کسی طرح سے وہ جاہل سا بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ کر کے گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو، لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا صاحب موجود تھے وہاں۔ میں بولی مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اسی شرط پہ ہی جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بولے، ہاں عمر دے سکتے ہو 30,000 خرچہ؟ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، ایک لمبی سانس لی اور پھر بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے میں۔ میں نے دل ہی دل میں گالی بھی دی، کمینے دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ ہمارا بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن کھانا سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو، کہتا کہ گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس جنگ کرنا چاہتی تھی، مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا کہ شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی میں کیا کروں گا۔ میں آج کل کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تکا ہر کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشوں کی طرح سو جاتا، نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تک جاتا ہے۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی تھی، شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس کے اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا میں بے جان ہو گئی۔ وہ مرد جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہیں دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ وہ چٹائی کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، کاش میں مر کیوں نہ گئی تھی۔ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوے چلیے سامان اٹھا، اور دوسری بس کی چھت پہ لوٹ کر عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا سا روٹی کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس در سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سے سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی اور تھکن تھی۔ عمر سارا دن وہاں محنت کرتا اور رات کو میری باتیں۔ وہ ایک حادثہ تھا، یا اللہ، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت ہوئی بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنی تکلیف سے رہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں۔ عمر پر آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤ۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکال کر کہنے لگا کہ یہ لو شہزادی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے، اگر یہ پیسے کم ہے تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگا، شہزادی بہت بولی ہو تم، پاگل ہو، تم بچڑنے کے بعد کہاں بھٹکوں گی؟ خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی،
آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پاڑ کر کہہ دیتی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہے۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جو میں نے عمر کا دیکھا تھا، خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکے۔ اس ماحول میں جہاں یہ مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں، جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، ویسا سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑی اور اے سی والی محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کے پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، پھر آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید کوئی لڑکی سنبھل جائے اور اپنا گھر برباد ہونے سے بچا لے۔